جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان کے ہی لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن رکھو اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے۔ سورۃ المجادلہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو عزائم کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126 میں اللہ پاک قرآن کریم کے بارے بیان کچھ یوں فرماتے ہیں، اور جو کوئی میرے ذکر القرآن سے منہ پھیرے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہوگی، اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور کہے گا اے میرے رب تو نے تو مجھے اندھا اٹھایا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ کہا ایسا ہی تیرے پاس میری آیات پہنچی تو پھر تو نے ان کی پرواہ نہ کی، اس طرح آج تیری بھی پرواہ نہ کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا انعام۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ الرحمن آیت نمبر 46-47۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن۔ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ مومن تو صرف وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ عز و جل کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب یعنی اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ پروردگار تک پہنچنے کا رستہ۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یقیناً یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا رستہ اختیار کر لے۔
القرآن سورہ دہر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا جامع مددگار ہے، بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں تو وہ اس کے لیے ہر معاملہ میں کافی ہو جائے گی۔ یہ دعا انہی آخری آیات کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانہ برابر بھی عمل ہوگا تو وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ سورہ انبیاء۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتوا الزکاة وہم راکعون۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ تو غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم بھی ہے، تو ہی مشکلوں سے نکال دے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ آیتیں کتاب کی ہیں اور قرآن واضح کی، کافر بڑی حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ آمین ثم آمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ العصر۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ لوگو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔